اٹھ مسلمان اٹھ، وقت یلغار ہے، عرض کشمیر کو خون تیرا درکار ہے۔ ہندو کفار نے تیرے قرآن کو روند ڈالا ہے، اٹھ وقت یلغار ہے۔ تیرے مجبور بہنوں کا بہتا لہو ڈھونڈتا پھر رہا ہے تجھے چار سو۔ مضطرب ماؤں کی بے قرار آنکھوں کو تیری دینی حمیت کی ہے جستجو۔ مالکم لا تقاتلون کی آیتیں مانگتی ہے تیرا گرم تازہ لہو۔ پھر پکارا تجھے تیرے قرآن نے، جاہدو جاہدو جاہدو۔ نعرہ تکبیر، رہبرا رہنما، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا۔ گزارش ہے کہ ایک ہی نعرہ لگائیں اور یہ اسٹیج سے میں لکھنے والے نعرے کا بھرپور جواب دیجیے، نعرہ تکبیر۔ نعروں کی تکبیر سے فضا بلند ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ زندگی کی وریا کشمیریوں سے رشتہ جاؤ، افغانیوں سے رشتہ جاؤ، ہمیں بنا دے، ہمیں بنا دے۔ ہم جنگ کریں گے تحدید کے خاطر، تحدید کے خاطر ہم لڑتے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے۔ شکرائے جلسہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج پر قائد ملت اسلامیہ سینیٹر محترم سراج الحق صاحب جلوہ افروز ہیں۔ کشمیر برائے بچاؤ مارچ کا آغاز ہم ان کی اجازت سے کرنا چاہیں گے، اگر قائد محترم اجازت دے تو۔ یہاں سامعین اور شرکا کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہم بلا تاخیر آج کے اس جلسے کا آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت کلام سے کرنا چاہیں گے۔ میں مولانا محمد یونس صاحب امیر جماعت اسلامی گلگت شہر سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس بابرکت جلسے کا آغاز فرمائیں۔ محترم مولانا محمد یونس صاحب۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي يقولون ربنا أخرجنا، يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ترجمہ
اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ کمزور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر جو دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج کے اس پروگرام اور جلسے کے حوالے سے گلگت بلتستان جماعت اسلامی کے وفود نے یہاں کے تمام دینی اور سیاسی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران اور دیگر چھوٹی موٹی تنظیموں سے ملاقاتیں کی تھی۔ ان سب نے ملاقاتوں کے دوران اس پروگرام کی حمایت، شرکت کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ہم انتہائی مشکور ہیں امامیہ کونسل گلگت ریجن کے وفد کا، جس کی نمائندگی وزیر مظفر عباس صاحب کر رہے ہیں۔ وہ اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی گلگت کی طرف سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بلا تاخیر وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے افتتاحی کلمات کے لیے محترم جناب مشتاق احمد ایڈوکیٹ صاحب امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور شرکا سے افتتاحی کلمات۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم و مکرم جناب سینیٹر سراج الحق امیر جماعت اسلامی پاکستان اور جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر و گلگت بلتستان، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے معزز قائدین، امامیہ کے وفد کے چیئرمین اور ہمارے اسماعیلی برادری کے وفد کے چیئرمین اور ان کے ارکان کو خوش آمدید کہتے ہوئے، تمام اہل گلگت بلتستان اور تمام مکاتب فکر اور تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کے قائدین اور یہاں ایکشن کمیٹی کے رفقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک انجمن تاجران کا ایک بڑا معتبر وفد یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام اہل سنت اور تمام علماء کرام اہل تشیع اور اسماعیلیہ کونسل کا دل کی عطا گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس بڑے مشترکہ جلسے کی رونق بنتے ہوئے آج جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کشمیر بچاؤ اس مارچ میں جھوک در جھوک اور پورے عزم اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا یہ پروگرام منعقد کر کے پوری دنیا اور خاص طور سے انڈیا کو، ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، ہماری صفوں کے اندر دراڑیں ڈالنے والوں کو ہم خبردار کرتے ہیں اور یہ پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں۔ آج ساری قوم، ساری ملت یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہماری صفوں کے اندر تم دراڑیں نہیں ڈال سکو گے۔ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے مظلوم عوام کو، مظلوم مسلمانوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے اس بہت ہی عظیم جدوجہد کو اپنی آزادی کے لیے، حق خود راجیت کے لیے جتنی قربانی آج کی دنیا میں کشمیریوں نے دی ہے، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مل کر ایک ملت بن کر ہم نے یہ پیغام دینا ہے اور دیا ہے الحمدللہ کہ آج
گلگت بلتستان کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی اور وہاں کے لوگوں پر ظلم ستم ڈھانے والے انڈیا کے ان نابکار مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم یہ سازشیں یہاں کر رہے ہو، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج اس بڑے جلسے، اس اعتماد، اس یکجہتی کے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. انہوں نے سوشل میڈیا میں جا بجا یہ کوشش کی ہے کہ ہر طرح کے تفرقوں کو اڑانے کی کوشش کی ہے. اور میں ان لوگوں کو بھی خبردار کرتا ہوں جو غیروں کی زبان کو، دشمن کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، دشمن کا اعلی کار بنتے ہوئے اس اجتماعیت کو، یہ سیسے پلائی ہوئی دیوار کو تم دراڑ نہیں ڈال سکو گے. تم خبردار رہو، انشاءاللہ یہ قوم آگے بڑھے گی. اور میں تو اپنے قائدین سے یہ کہتا ہوں کہ اب یہ کانفرنسز کا دور ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ اس خونی لکیر کو پار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں سے مل کر ہندوؤں کو وہاں سے مار بھگانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز میں کوئی دریغ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان سفارتکاری اور دیگر ذرائع استعمال کرتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کو، آزاد کشمیر کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو، کہ جن کو یہ درینہ مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ درینہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنے حقوق کی قربانی دی ہوئی ہے. اس مسئلے کو ہم خود حل کریں گے، تم اور تمہاری بیوروکریسی اس کو حل نہیں کر سکتی. ہمیں اجازت ہو، ریاست کی اجازت ضروری ہے تاکہ ہم اس خونی لکیر کو پار کریں اور اپنے بھائیوں کو آزاد کریں اور اس کو پاکستان کا حصہ بنائیں. وما علینا الا البلاغ. محترم مشتاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان، ہمارے اس پروگرام میں مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب، امام جامع مسجد موتی گلگت میں تشریف لا چکے ہیں. میں جماعت اسلامی گلگت بلتستان کی طرف سے ان کو ویلکم کہتا ہوں. سامعین عزیز کار، وقت کی قلت کے باعث پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی اس جلسے میں تشریف فرما اسماعیلی ریجنل کونسل کا وفد، جس کی قیادت الوائس ڈاکٹر عبدالعزیز دینار صاحب کر رہے ہیں. میں الوائس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور شرکا سے مخاطب ہوں. جناب ڈاکٹر عبدالعزیز دینار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عزت مآب سینیٹر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان، آج کی اس شاندار محفل میں تشریف فرما، ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمانان، گلگت بلتستان کے مختلف طبقات، مختلف مذہبی و سماجی تنظیمات کے لیڈران، اور میرے سامنے تشریف فرما اس جمع خفیر میں ہمارے بہت ہی محترم بھائیوں، آپ سب کو ہم اسماعیلی جماعت اور اسماعیلی کونسل گلگت کی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں. اور اسماعیلی جماعت کی طرف سے امیر جماعت اسلامی نیک نام سراج الحق صاحب کو اس سرزمین میں تشریف لانے پہ آپ کو خوش آمدید، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. میرے بہت ہی معزز بھائیوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اس انتہائی مختصر وقت میں وہ کون سے نکات ہیں جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کون سے اقدام ہیں جس پہ شاید قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کو ایمان کی طرح مانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہے
کوئی کسی کے گلے کو دبانا چاہے نہ سر کو آرام پہنچتا ہے اور نہ تن کو سکون ملتا ہے، بلکہ انسانی جان یا کوئی بھی جانور ہو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اور 60 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے اس شہرک کو تھامے، اس گلے کو پکڑ کے، اس گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے دشمن پاکستان، ہندوستان اور مودی ایک نظریے کے تحت، مسلم کش نظریے کے تحت مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں کو جس اذیت سے گزار کر جس سٹیج پہ آج کشمیر کا مسئلہ، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پہنچ چکا ہے، اس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر نہ صرف پاکستان اس تکلیف اور اس درد کو محسوس کر رہا ہے، بلکہ اس پوری انسانی دنیا کے اندر ہر انسان اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اور کیسے محسوس نہ کرے؟ شیخ سعدی کے مطابق بنی اعظم اعضائے یک دیگرن کی در آفرین زید جوہرن، جو عزب بدر دولت روزگار دیگر اظہارا نمان قرار، انسانی جسم کے مانند اس کائنات کے تمام انسان ہم کل پرزوں کی مانند ہے۔ آنکھ کو تکلیف پہنچے، انسانی آنکھ کو تکلیف ہو تو جسم کا کوئی بھی حصہ آرام سے نہیں بیٹھتا، دانت میں تکلیف ہو تو کوئی جسم کا کوئی بھی عضو آرام سے نہیں رہ سکتا، چاہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے جس کے اوپر پاؤں رکھ کر، جس کے اوپر تکلیف لا کے 60 دنوں سے 2 مہینوں سے وہاں کرفیو ہے۔ اور ہم گلگت بلتستان کے لوگ کرفیو سے واقف ہیں۔ کچھ حالات یہاں بھی ایسے گزرے ہیں کہ کرفیو کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جس نے کرفیو کا نام سنا ہے شاید وہ محسوس نہ کرے، جس نے کرفیو کی کیفیت دیکھی ہو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کرفیو ہوتی کیا ہے۔ کرفیو وہ ہوتی ہے کہ انسان گھروں میں بند ہوتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، اپنی آواز کسی تک پہنچا نہیں سکتے، ذرائع ابلاغ بند ہوتے ہیں، راشن بند ہوتی ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے کہ امن آ جائے۔ ہمارے ہاں تو ہمارے اپنے بھائی تھے، ہماری اپنی انتظامیہ تھی۔ کشمیر کا ذرا ہم سوچیں کہ دشمن سر پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دشمن نے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا ہے، اس ظلم کے خاطر کشمیر کو بچانے کے لیے، بلکہ آج کشمیری کو بچانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ ذرا تالیاں بھی تو ہونی چاہیے۔ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ مل کے دنیا کو دکھا دیں کہ یہ گلگت بلتستان میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں، مختلف پس منظر کے لوگ ہیں، سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس ایک کلمے اور اسی ایک جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر آج اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہمیں مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں انتہائی خوش ہوں، 10 تاریخ کو کرفیو کے 10 دن تھے، میں ایک خطاب سے اسی ریلی سے اسی قسم کا میں مخاطب ہوا تھا، وہاں مجھے یہ شعر کہنا پڑا تھا کہ اگر طوفان میں ہو کشتی تو ہو سکتی ہیں تدبیریں، جو کشتی ہی میں طوفان ہو تو کیا تدبیر کام آئے۔ اس دن اس طرح اتحاد سے، اتفاق سے ہم نہیں تھے، اور آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ میں انتہائی جذبات کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کے اثنا عشری اور شیعہ جماعت کے مقتدر حضرات، سینئر، انتہائی سینئر مذہبی لیڈر، سماجی لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں، اسماعیلی جماعت کی سینئر لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، اور دیگر اہل سنت والجماعت کی ایک غفیر تعداد پہ یہاں پر ہمارے بھائی موجود ہیں۔ ہم سب ایک مٹھی کی طرح ہیں اور ہم سب مل کر کشمیر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ انور صاحب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کی کچھ روایات ہیں، کوئی مہمان آتے ہیں اپنے علاقے کی ثقافت کلچر کو پیش کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم سینیٹر سراج الحق صاحب کو ٹوپی پہنانے کے لیے محترم جناب مشتاق احمد ایڈوکیٹ صاحب
امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان سے ملتمس ہوں کہ وہ معزز مہمان کو ٹوپی پیش کریں. ٹوپی پہنیں. اسمبلی گلگت بلتستان سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان محترم جناب حاجی محمد موسیٰ صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں امامیہ کونسل گلگت ریجن کے صدر محترم راجہ وزیر مظفر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. وزیر مظفر عباس صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سینیٹر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی، سب سے پہلے میں آپ اور آپ کے ٹیم کو گلگت آمد پہ خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے ساتھ وقت کی تنگی ہے، میں شکریہ ادا کروں گا مولانا رئیس کا جس نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. لہذا میں ابھی سیدھی دو باتیں آپ کے خدمت میں کروں گا. دل کی آواز سینیٹر صاحب آپ تک پہنچ چکی ہے، آپ کی دور رس نگاہیں ہیں، آپ ساری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ضروری بات ہے کہ آپ نے اس علاقے پہ بھی ضرور نظر رکھی ہوگی، تو یہاں کے جذبات آپ تک پہنچ چکے ہیں. اب کشمیر کے حوالے سے آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل جہاں کہتے تھے ایران صغیر. کشمیر پہ وہ ظلم و ستم آج ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں مولا علی علیہ السلام کی وصیت یاد ہے سینیٹر صاحب، جب انہوں نے امام حسن اور امام حسین کو آخری وقت وصیت کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے یاد رکھو بیٹو ظلم سے نفرت کرنا، یاد رکھو میرے بچوں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا. اسی نصیحت کا ہم آج مظلوم کے لیے کھڑے ہیں. صرف کشمیر نہیں محترم، دنیا میں جہاں ظلم ہو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بات مختصر کرنے کی مجھے بتائی گئی ہے، صرف اتنا ضرور کہوں گا ہندوستان والوں سن لو، ہم آج بھی 48 والے گلگت بلتستان والے ہیں. یاد رکھو مولانا سینیٹر اور محترم علماء کرام، 48 میں ہمیں ایک محاذ دکھایا گیا تھا، 48 میں ہمیں ایک محاذ دکھایا گیا تھا. ہم نے نہتے لوگوں نے مل کے لیہ تک ہم نے آزاد کرایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ لیہ سے لے کے کافر پہاڑ تک کس نے واپس ہندوستان کے حوالے کیا، یہ آپ پوچھ لیں ان سے. میری آپ سے گزارش ہے، آپ ہمارے اس اتحاد کو دیکھ کر ساری دنیا ہمارے خلاف سازشوں میں مشغول ہے. اور میں ایک بات ضرور سینیٹر صاحب آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں. آج کل مودودی ایک فلم بنوا رہا ہے عائشہ کے نام سے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس بنانے والے کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس فلم کو پاکستان نہیں دنیا بھر میں اس پر پابندی لگنی چاہیے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوں گی. دشمن ہمارے اندر دراڑیں پیدا کرنے کے لیے مشغول ہے، ہمیں ان سب پہ نظر رکھنی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب کو سامنے رکھ کے اپنے فیصلے کر سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر عباس صاحب، آپ نے وقت کے ساتھ تقریر ختم. اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے مہمان محترم جناب نثار احمد شاہد صاحب، صدر جماعت اسلامی یوتھ آزاد کشمیر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب نثار احمد شاہد صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنهم بنیان مرصوص. صدق اللہ المولانا العظیم.
ملت اسلامیہ پاکستان کے قائد، کراچی سے خیبر تک، بھمبر سے گلگت تک، نوجوانوں کے قائد جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، کشمیر بھر کے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب، امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان، خطہ گلگت بلتستان میں نوجوانوں بزرگوں کی آواز بن کر یہاں کے حقوق کی آواز بلند کرنے والے جناب مشتاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی گلگت بلتستان، سٹیج پہ موجود تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، قائدین، گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جوان جذبوں، شوق شہادت سے لبریز میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے اہل گلگت بلتستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ہمارے قائد کا گلگت کی سرزمین پہ اپنی ملی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے تمام نوجوانوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، میں اپنی گزارشات کو 2-3 منٹ کے اندر اپنے ان کشمیری بھائیوں کا پیغام، ان 15,000 نوجوانوں کا جو آج ریاست جموں کشمیر کے اندر ہندوستان کی جیلوں کے اندر بدترین مظالم سہ رہے ہیں، میں اپنی اس بہن کا پیغام گلگت کے جوانوں کو پہنچانے آیا ہوں کہ جس کو آج گھروں سے اٹھا کر اس کی عزت اور عصمت کو تار تار کر دیا گیا ہے، آج میں اپنے اس بوڑھے سید علی گیلانی کا پیغام آپ کو سنانے آیا ہوں جو جیل کے اندر 90 سال کی عمر میں یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور آج کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیلوں کے اندر موجود ہے۔ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر جناب ڈاکٹر فیاض سے لے کر ہر کارکن اس وقت وہاں پہ اذیت اور اس تکلیف کے اندر گزر رہا ہے۔ ایسے میں آج سراج الحق صاحب نے 5 اگست کے بعد پاکستان کی ملت سے جس حوصلے کا، جس عزم کا، جس یکجہتی کا پیغام آپ نے کشمیر کے بھائیوں کے لیے دیا، میں آپ کو اہل کشمیر کی طرف سے جناب سراج الحق صاحب آپ کی وساطت سے اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد آپ مظفر آباد پہنچے، آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کہا کہ میں نے اپنی ساری اختلافات کو ختم کر کے آپ کی پشت پہ کھڑا ہوں۔ آپ نے پشاور میں، آپ نے بلوچستان میں، آپ نے کراچی میں، آپ نے لاہور میں پوری ملت اسلامیہ پاکستان کو ہماری پشت پہ کھڑا کر دیا۔ ہم جناب وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آدھے گھنٹے کی آج یقیناً انہوں نے یکجہتی کی، لیکن میرے بھائیوں 58 دن گزر گئے۔ جناب سراج الحق صاحب آپ کی ساری تقریروں، آپ کے سارے مظاہرے، ہماری سلامتی کونسل کی ساری تقریروں کے باوجود انڈیا کا ظلم بڑھ رہا ہے، مودی کے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، ہماری بھائیوں کے لاشیں اس وقت گر رہے ہیں، نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آخر پاکستان کی ریاست، آزاد کشمیر کی ریاست اور گلگت بلتستان کے حکمران کیا آخر اس کشمیری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اس کی سانس ختم ہو جائے گی؟ اس لیے کشمیر کے نوجوانوں نے تو یہ عزم کیا ہے، ہم نے 25 تاریخ کو بھمبر سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا کشمیر بچاؤ مارچ میں، اور یہ پیغام دیا تھا ایک دن بھی اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھا، اور ہم نے 21 ستمبر کو سیز فائر لائن اس خونی لکیر کو عبور کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس جہاد میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 317 مجاہدین کو مسلح ہم نے کہا تھا، 1000
कफन पोश मुजाहिदीन 50,000 नौजवानों को जो कोठी से क्रॉस करना था। जनाब सिराजुल हक साहब, आपने हमें हुक्म दिया कि आप ऑफ कीजिए। वजीर आजम पाकिस्तान हमारे पास आए कि 27 तारीख को मैंने तकरीर करनी है तो कश्मीर के 80 लाख लोग रहा हो जाएंगे। मैंने तकरीर करनी है तो हमारी बहनों की इज्जत और इस्मत से वहाँ उनको बचा लिया जाएगा, हमारे नौजवानों को आजाद कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूँ सिराजुल हक साहब, हमने 70 साल हमने अक़वाम मुत्तहिदा पे इंसार किया, 70 साल तक हमने करारदादें 11 करारदादें पास होने के बावजूद कश्मीर आजाद नहीं हुआ। इसलिए आज हम ये कहते हैं नौजवानों ने फैसला किया। मैं गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के पास आया हूँ। मैंने अपने यहाँ के नौजवान निजाम भाई को गिलगित बल्तिस्तान का सदर नामजद किया है। जनाब ज़करिया साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा यहाँ तशरीफ ले आए, शाह फरमान से, वसीम अशरफ से, ताहिर शाकर से, अनवर जमाल से। आइए मेरे हाथों में हाथ डालकर ये अज़म कीजिए कि हमने तो फैसला किया है कि अगर दोनों हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान नहीं करती तो पाकिस्तानी फौज आगे नहीं बढ़ती और वो कश्मीर के 80 लाख लोगों को रहा नहीं करवाती। तो हमारा फैसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म जिहाद का ऐलान करें, और जिहाद का ऐलान करेंगे तो आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा गिलगित बल्तिस्तान मुजाहिदीन की औलाद ये आगे बढ़ेगी। ये लालक जान शहीद के मिशन के रहने वाले उसके पैरोकार, ये मुजाहिदीन की औलाद, ये गिलगित बल्तिस्तान के दलेर लोग इंडिया की 9.5 लाख फौज को इंशाअल्लाह गिरफ्तार करेंगे और 70 का बदला भी उतारेंगे। मेरे भाइयों, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमतें हमें नहीं देती तो वो खूनी लकीर जो बाढ़ लगाई थी मुशर्रफ ने, उसको काट फेंकिए। मुजाहिदीन की बंदूकें जो आपने रखवाई थी उसको हमें इजाजत दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान आगे बढ़ेगा और जिहाद के जरिए से इस कश्मीर को आजाद करवाएगा। हिंदू बनिया नहीं बर्दाश्त कर सकता हमारे बढ़ते हुए कदमों को, हमारे बढ़ते हुए हौसलों को। मैं यही का पैगाम निजाम भाई आपकी टीम को मैं कहना चाहता हूँ कि 24 हल्कों के अंदर न देखिए कौन किस फिरके का है। मुझे 1 महीने के अंदर 24 इंतखाबी जो हल्के हैं उसमें तंजीम चाहिए, यहाँ के हजारों नौजवान चाहिए। मैं इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के एक गांव के अंदर जाऊंगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से कश्मीर का नौजवान आज कुर्बानियां दे रहा है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का नौजवान भी हमारी पुष्ट में होगा। अल्लामा इकबाल का ये पैगाम देते हुए आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम उनकी ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मुमिन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपने देश जीबी के हसी बेकर में रहते हैं, जरा महलो वकू देखो जमी के सर में रहते हैं। मेरे धरती के सीने में फ़कत सोना नहीं होता, यहाँ पर कीमती पत्थर हर एक पत्थर में रहते हैं। चमन के हुस्न और चश्मों के मीठे पन से लगता है कि जन्नत में भी हम साए कोसर में रहते हैं। रुजू से हम करें, रुजू हमसे करें, दे दो खबर सहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं। हयादारी का देते हैं सबक कोहो जबल मेरे, कि सर को सार के भी बर्फ के चादर में रहते हैं। पहाड़ी सिलसिले तीनों यहाँ आपस में मिलते हैं, ये दरिया बर्फ के सेहरा हमारे घर में रहते हैं। यजीदी फौज में अक़वाम आलम के सिपाही हैं, यजीदी फौज में अक़वाम ज़ालिम के सिपाही हैं, मगर मज़लूम अब भी ख़ैमे हैदर में रहते हैं। मोहब्बत आम कर लेना दुखी कारे रिसालत है, तासुब के सनम सारे मेरी ठोकर में रहते हैं। शुरकाए मोहतरम, मैं आज स्टेज पर मौजूद हम सब के हर दिल अजीज शख्सियत मुजाहिदीन कश्मीर के हकीकी पुश्तबान
امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ طریق اللہ طریق اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا امت سے تیرا رشتہ کیا. نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام سینیٹر سراج الحق صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان, محترم و مکرم مشتاق احمد ایڈوکیٹ صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر گلگت بلتستان, قابل صد تکریم زومہ ملت, نوجوانوں کے قائد عزیز و محترم بھائی نثار شاہق صاحب, واجب الاحترام علماء کرام, گلگت بلتستان کے مجاہد صرف بزرگوں, میری ملت کے مقدر کے چمکتے ہوئے ستاروں, میرے بدنصیب گلشن کے خوبصورت پھولوں, کل طلوع ہونے والے آزادی کے سورج کی خوبصورت کرنوں, میں اور آپ سارے جناب سراج الحق صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ 5 اگست کے بعد مسلسل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تشریف لائے. اہل پاکستان کی طرف سے وہ کشمیریوں کے پشتیبان کی حیثیت سے مسلسل اہل کشمیر کو ہمت بھی بندھاتے رہے. میں اس موقع پر اہل پاکستان کو سراج الحق صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آصفہ شہید کے ورثہ کی طرف سے, 5 لاکھ شہداء کے ورثہ کی طرف سے, لاکھوں عصمت دری کے کرب سے گزرنے والی ملت اسلامیہ جموں و کشمیر کی بیٹیوں کے ورثہ کی طرف سے, 4 PhDs سبزوار عبد المنان شہداء کے ورثہ کی طرف سے. جناب سراج الحق صاحب, ہم سارے آپ کے شکر گزار ہیں, جماعت اسلامی پاکستان کے شکر گزار ہیں. اور اس موقع پر کہ جب اہل کشمیر عملاً جیل کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں, 60 دنوں سے مقبوضہ کشمیر کو عملاً جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. جب کبھی محبوس اور جیل میں مقید اہل کشمیر کو بیرون دنیا سے رابطے کا موقع ملتا ہے, جب انہیں سانس لینے کا موقع ملتا ہے, جناب سراج الحق صاحب اہل کشمیر نے علاج سے محروم سسکتے بلکتے اپنے عزیزوں کا ذکر نہیں کیا, مسلسل شہید ہوتے ہوئے تڑپتے اپنے نوجوانوں کے لاشوں کا ذکر نہیں کیا, مسلسل عصمت دری کی زر میں آنسوؤں اور سسکیوں سے لبریز اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا. جب انہیں موقع ملا سڑکوں پہ نکلے, میدانوں میں نکلے, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ کی بات کی, آزادی کی بات کی, حق کے خود ارادیت کی بات کی. میں اس موقع پر سارے اہل پاکستان سے بھی اور بالخصوص اسلام آباد میں متمکن حکمرانوں سے, آپ کی وساطت سے میں ان سب کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جم غفیر آج گلگت بلتستان کے کونے کونے سے یہاں
जमा है, इन्होंने इधर नहीं आना था। ये लाखों लोग बेचैन हैं, बेताब हैं, मुजाहिदों की औलाद हैं। इस मनहूस सीज फायर लाइन को अबूर करके अपने भाइयों के जिहाद में अमलन शरीक होने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किसी 27 सितंबर की तकरीर का हमें पहलावा दिया था, किसी FATF के खतरे की बात की थी, और आपने कहने पर इन मुअज़्ज़न जज्बों का रुख आर्जी तौर पे हमने गिलगित की तरफ मोड़ा है, मुज़फ्फराबाद की तरफ मोड़ा है। लेकिन मैं अहले पाकिस्तान से बिलअमूम और इस्लामाबाद में मौजूद हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, जिन दरियाओं के बायस, जिस पानी के बायस जो कश्मीर से बह के आता है, पाकिस्तान महफूज भी है और सत्सब शादात भी है। जनाब सिराजुल हक साहब, आपसे ज्यादा कौन जानने वाला है कि 47 के जिहाद में आपके इलाके के लोग हमारे शाना बशाना थे। पाकिस्तान में आग बह के आने वाले दरियाओं में कश्मीर, मिल्लत इस्लामिया कश्मीर के बेटियों और बेटियों का मुकद्दस खून भी आता है, कश्मीर की मजलूम बेटी के दुपट्टे भी आते हैं। और जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख और राजौरी और पुंछ से जो मुअत्तर हवाएं आती हैं, वो महज हवाएं नहीं हैं, कश्मीर की बेटी की सिसकियां भी मौजूद हैं, आहें भी मौजूद हैं। ऐसे में मैं आपकी वसातत से हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि जब कश्मीर की बेटी की इस्मत तरी की जा रही हो, जब कश्मीर के नौजवानों के लाशें तड़प रहे हूँ, जब मेरी और आपकी बेटी अपने नन्हे हाथों में पत्थर उठाकर तोफ और तफंग के मुकाबले में निहत्ती बरसरे पहकार हो, और 70 साल से इधर किसी मोहम्मद इब्न कासिम के इंतजार में हो, तो मिल्लत इस्लामिया के ये बुजुर्ग और मिल्लत के मुकद्दर के सितारे, ये नौजवान महज़ब सियासी, सफारती और अखलाकी हमायत से मुतमईन नहीं होंगे। हम रियासत पाकिस्तान के कारपरदाजान से ये कहते हैं, हम इदारों के जिम्मेदारान से ये कहते हैं, मैं सियासी, सफारती, अखलाकी नहीं, अब आगे बढ़ के ऐलान जिहाद कीजिए। अल्लाह की कसम, सिराजुल हक साहब 50 लाख आजाद कश्मीर के बासी और 20 लाख गिलगित बल्तिस्तान के बासी सारे मुजाहिदों की औलाद है, सारे शहदा की औलाद है, सारे शहदा के वारिस है, सारे तरबियत याफ्ता है। ऐलान आप कीजिए, जिहाद हम करेंगे। हम 47 में भी हरावल दस्ता थे, हमने 1832 में भी जिंदा काले खिंचवाई। हमने तो एक आजान की तकमील के लिए 22 लोगों की शहादत का नजराना पेश किया। हमने तो अपने लख्त जिगर PhD आजादी की खातर, इस्लाम की सरबलंदी की खातर, पाकिस्तान की तकमील और बका की खातर कुर्बान किया है। हम हरावल दस्ता बनके आगे बढ़ेंगे। हमारे एक आदल डार ने, मैं बैन अक़वामी अमर के ठेकेदारों से ये कहता हूँ, मैं OIC के मुर्दा घोड़े से भी ये कहना चाहता हूँ, मेरी मिल्लत के मुकद्दर के सितारे, मेरी मिल्लत के माथे के झूमर आदल डार ने जब सर पे कफन बांधा, आगे बढ़ा, तो अमन आलम भी और जनूबी एशिया का अमन भी उसकी पाँव की ठोकर में था। जनाब सिराजुल हक साहब, उस पार जाके इक़्तिदार वालों को ये बता दीजिए और बैन अक़वामी बरादरी को भी सेनेट के जरिए खबरदार कर दीजिए। खुदा की कसम, लाखों आदल ढार किसी काल के मुंतजर हैं, और अगर आपने ऐलान जिहाद न किया, अगर आपने कोई फैसला कुन कदम न उठाया, तो फिर हम फारूक हैदर साहब को भी बुलाएंगे, हम हफीजुर रहमान साहब को भी बुलाएंगे, हम सारे आज़ादी पसंद बुजुर्गों को इकट्ठा करेंगे, हम लाखों पीर और जवान को बुलाएंगे, हम लाखों नौजवानों को यकजा करेंगे, और हम फिर 47 के किरदार को दोहराएंगे।
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم خود سے اعلان جہاد کریں گے، اور جب ہم اعلان جہاد کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا راستہ کون روکنے والا ہے۔ ہم نہتے ہوں گے تو بھی بڑھیں گے۔ ہمارے بڑوں نے، یہاں بیٹھے جوانوں کے بزرگوں نے، ادھر بیٹھے لوگوں کے بزرگوں نے 47 میں کلاڑیاں اٹھائی، پتھر اٹھائے، توپی دار بندوقیں اٹھائیں۔ سراج الحق صاحب آپ کے علاقے میں جا کے دعائی دی، مودی کے بڑوں کو سری نگر تک پیچھا کیا اور آزاد کشمیر کے 5,500 مربع میل علاقے کو آزاد کروایا۔ گلگت بلتستان کے 28,000 مربع میل علاقے کو آزاد کروایا۔ یہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ پاکستان کی حفاظت کا قلعہ ہے، اور کشمیری 72 سال سے پاکستان کی تکمیل، پاکستان کی بقا اور پاکستان کی حفاظت کی خاطر برسر پیکار ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب کی طرف سے سید علی گیلانی، یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، میرواز عمر فاروق، عبدالحمید شیخ اور اشرف صحرائی صاحب اور لاکھوں اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، آنسو بہاتی بیٹیوں، عصمت دری کی زد میں تڑپتی بیٹی، محمد ابن قاسم کا منتظر 79 بیٹا 72 سال سے آزادی کی خاطر برسر پیکار شفیع ریش بزرگ، اس سے یہ کہتا ہوں یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والے آپ کے کرب کی بنیاد، آپ کے کرب کو یوں ہی دیکھتے رہیں گے اور میں جلسے کرتے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہمارے دل آپ کی خاطر دھڑکتے ہیں، آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے آنسو آپ کے لیے بہتے ہیں، ہمارے جذبات آپ کے لیے موزن ہیں، اور زیادہ دیر نہیں ہے، ہم کچھ دیر انتظار کریں گے، اس لیے کہ علماء نے بتایا ہے اعلان جہاد شرن ریاست کو کرنا چاہیے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ شاید ہم ان جذبوں کو زیادہ دیر تک مقید نہ رکھ سکیں۔ ان بے چین بےتاب کہ ان کی بیٹی سراج الحق صاحب کشمیر کی 300 بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا، گھروں سے اٹھا لیا گیا، جس کو ان کی بیٹیوں کو روزانہ پیشاب پینے والا ہندو گھروں سے اٹھا کے لے جائے، ان کی عصمت دری کی جائے، انہیں محض تقریر سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ اہل کشمیر سے کہتا ہوں ہم ان قریب انشاءاللہ اعلان جہاد کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، نہ یہ LOC رہے گی، نہ یہ سیز فائر لائن رہے گی، نہ بین الاقوامی امر کے ٹھیکیداروں کے پہلاوے رہیں گے۔ انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں سیز فائر لائن عبور کرتے ہوئے گلگت بلتستان سے بھنبر تک اس ساری پوری لکیر کو عبور کریں گے، آگے بڑھیں گے، کشمیر میں داخل ہوں گے، دہلی تک مودی اور اس کے منحوس گماشتوں کا پیچھا کریں گے، کشمیر کو آزاد کروائیں گے، پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ پاکستان میں اسلامی انقلاب اور کشمیر اور دیگر میرے بھائیوں نے GB کے حوالے سے جو مطالبات کیے میرے بھی وہی مطالبات ہیں، میں ان کے شانہ و شانہ ہوں، وقت آیا تو میں آگے ہوں گا۔ کشمیر بھی آزاد کروائیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو حقیقی معنوں میں بیس کم بنائیں گے، پاکستان کی حفاظت کا قلعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیالات کا اظہار کر رہے تھے شفاء محترم، غریبوں کے غمگسار، مظلوم کے داد رسی کرنے والے، پاکستان کے ایوانوں کے اندر مظلوم اور بے بس لوگوں کی ترجمانی کرنے والے، جہاد کشمیر کے پشتیبان، 5 اگست سے اب تک جس کو نیند حرام ہے، صبح و شام عوام کی مہم کے ذریعے سے کشمیری عوام کی دادرسی کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ دنیا میں وہی شخص تعظیم کے قابل، دنیا میں وہی شخص تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ بقول دکھی خدا کی کیا مہربانی نہیں ہے، خدا کی کیا مہربانی نہیں ہے، خطابت میں تیرا ثانی نہیں ہے،
ولیکن کیا کریں لوگوں میں یارو، ولیکن کیا کریں لوگوں میں یارو، تعصب ہے قدردانی نہیں ہے۔ آج کے اس کشمیر بچاؤ مارچ کے روح رواں مہمان خصوصی قائد ملت اسلامیہ سینیٹر محترم سراج الحق صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں، گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک لاہ عمل دیں، یہاں کے نوجوانوں کو ایک پیغام دیں۔ اس کے تقریر سے قبل میں مولانا عبدالسمیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعروں کے ذریعے سے آپ کو جگائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، موزی کو آواز جانی چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رہبرا رہنما پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، مرد مجاہد مرد حق، مرد مجاہد مرد حق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب امیر جماعت اسلامی، جناب نثار شیخ صاحب صدر JIU، جناب مشتاق احمد صاحب اسٹیج پر موجود قابل احترام بزرگوں اور میری عزم الشان جلسے میں شریک میرے ہم سفر ہم قدم، میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے رنگ اور نسل سے بالا ہو کر، مسلک اور پارٹی سے بالاتر ہو کر آج جو والہانہ استقبال کیا ہے، میں اس پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کل یہاں پر پہنچا ہوں، میں نے علماء کرام سے ملاقاتیں کی، تاجر برادری سے بھی، طلبہ سے بھی، وکلاء سے بھی، اور یہاں کے زندگی کے مختلف شعبوں اور مسلکوں سے تعلقات اور تعلق رکھنے والے لوگوں سے۔ لیکن آج میں اس جلسے میں آنے سے قبل ایک ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں جا کر میرے اپنے عزم اور جذبے میں اضافہ ہوا، جہاں جا کر میں ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اس میدان میں داخل ہوا۔ اور آج میں صبح گیا تھا اس قبرستان میں جہاں کرنل حسن شہید آرام کر رہے ہیں، جہاں راجہ بابر شہید آرام کر رہے ہیں، وہاں بہت سارے شہداء کی قبریں ہیں۔ اور آج اگر آپ لوگ آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور عزت کے ساتھ
صبح شام کر رہے ہیں، تو یہ ان شہداء کی شہادتوں کی برکت سے، یہ کرنل حسن کی شہادت کی برکت سے، یہ راجہ بابر کی قربانی کی برکت سے، یہ ان ہزاروں شہداؤں کی برکت ہے کہ آج گلگت بلتستان کی 28,000 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہے۔ ان کی قبر سے یہی صدا آ رہی تھی کہ ہندو کا ایک علاج اور وہ الجہاد 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 الجہاد۔ جو خدا کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، جو دنیا کی کسی آئین کو نہیں مانتا، جو کسی اخلاقی ضابطے کو نہیں مانتا، وہ تلوار کی زبان کے علاوہ اور کسی زبان کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج مجھے حوصلہ ملا ہے کہ آپ کے چہروں پر جو عزم اور ولولہ ہے، آپ کے آنکھوں میں دشمن کے بارے میں جو غصہ موجود ہے، آپ کے سینوں میں جو دھڑکنیں ہیں، وہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ نوجوان جہاد کرنا چاہتے ہیں، نوجوان جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جے بی کے نوجوان، بلتستان کے نوجوان، مظفر آباد کے نوجوان، میرپور کے نوجوان، راولا کوٹ کے نوجوان، بمبر کے نوجوان، اسی طرح کراچی سے لے کر چترال تک نوجوان اپنے مظلوم بہنوں کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے بے قرار ہے۔ میں خود دیر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ضلع کے 2300 لوگ 47 اور 48 کی جہاد میں شریک رہے۔ اس دن میں مظفر آباد گیا، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک علاقے میں میرے والد کے ساتھ 1100 میرپور آزاد ہے۔ آج اگر پونچھ آزاد ہے، آج اگر مظفر آباد آزاد ہے، تو یہ آزادی ان نوجوانوں کے شہادتوں کی برکت سے ہوئی ہے۔ یہ مذاکرات کے نتیجے میں نہیں، یہ کسی گفتگو اور بیٹھکوں کی وجہ سے نہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، 72 سالوں سے اہلی کشمیر آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ دنیا میں کسی قوم نے آزادی کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے جتنی بڑی قربانی کشمیریوں نے دی ہے۔ اس جدوجہد میں لاکھوں ہمارے نوجوان شہید ہو گئے۔ ایک قلیل عرصے میں 14,000 سے زیادہ ہماری بہنوں کے اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ رابعہ بہن جو اپنے گھر میں تھی، اس نے اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگایا، انڈین آرمی ان کے گھر داخل ہو گئی، وہ دوسری چھت پہ چڑھ گئی۔ جب دوسرے چھت پہ وہ دشمن نے اس کا پیچھا کیا، وہ تیسرے چھت پہ چڑھ گئی، اور جب انڈین آرمی وہاں بھی پہنچی، اس نے تیسری چھت سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر چلان لگایا اور شہید ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہن کی کہانی نہیں ہے۔ کربلا کا جو واقعہ ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے، کربلا ایک داستان ہے، لیکن داستان سے زیادہ ایک سبق ہے امام حسین نے پوری امت کو دی ہے۔
کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہو پھر یہ نہ دیکھنا کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، دشمن کی طاقت زیادہ ہے پھر آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ امام حسین میرے بھائیوں جانتے تھے کہ 72,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جسمانی لحاظ سے، لیکن شمر نے آگے بڑھ کر جب امام حسین سے مذاکرات شروع کی تو امام حسین نے ان سے پوچھا کہ شمر، میں اس پورے کہانی کا علم جانتا ہوں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ شمر نے کہا مجھے زیاد کی طرف سے اور یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ امام حسین نے جواب دیا کہ شمر سن لو، تم سر لے کر انعام پاؤں گے اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن تیرا انعام عارضی ہے، انسان کی طرف سے ہے، اور میرا انعام مستقل پانی ہے، خالق کی طرف سے ہے۔ اور صدیاں گزر گئی، آج بھی امام حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے، آج بھی امام حسین کی محبت کا عشق ہماری دلوں میں موجود ہے، اور ہر بچہ کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج سری نگر ایک کربلا ہے، آج جموں کی گلی گلی ایک کربلا کی طرح ہے، آج کارگل اور لداخ اسی طرح ایک کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اور زندہ رہے، وہ مرنے تک اپنی زندگی پر افسوس کرتے رہے۔ آج بھی اگر اہل پاکستان نے کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیا، زندہ رہیں گے لیکن تمہاری یہ زندگی موت سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، طریقنا طریقنا الجہاد۔ میرے بھائیوں 2 مہینے ہو گئے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا بہری ہے، دنیا گنگی ہو گئی ہے، دنیا اندھی ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، OIC ہے، انسانی حقوق کے بے شمار انجمنیں ہیں، اور انسانی حقوق کیا، دنیا میں تو جانوروں کی حقوق بھی، پانی میں مچھلیوں کی حقوق بھی، جنگلوں میں پرندوں کے حقوق بھی، وہ سارے محفوظ ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا کوئی رائٹ اور حق نہیں ہے، وہ میرے کشمیری بھائی اور بہن کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں۔ میں یہی تو UN سے پوچھتا ہوں کہ یہی UNO ہے، انہوں نے انڈونیشیا میں مشرقی تیمور والوں کا ساتھ دیا، وہ آزاد ہو گیا۔ انہوں نے سوڈان میں جنوبی سوڈان والوں کا ساتھ دیا، وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن UN اگر کسی مسئلے کے بارے میں بے بس ہے، وہ صرف اور صرف میرا کشمیر کا مسئلہ ہے۔ میرے حکمرانوں نے 72 سالوں سے اپنی قوم کو بھی اور اہل کشمیر کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ 72 سالوں سے پاکستان جو کشمیریوں کا وکیل ہے، پاکستان جن کو ہر فورم میں کشمیریوں کی وکالت کرنی چاہیے تھی، مجھے افسوس ہے کہ یہ وکیل بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکا، اور اس لیے 72 سالوں سے 80 لاکھ سے زیادہ انسانوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ہے، اور وہ زنجیریں اسی طرح ہے۔ میں خود حیران ہوں، میں کل مقبوضہ کشمیر کے دوستوں کے پاس گیا تھا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھاتے کیا ہیں، کہاں سے پیتے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا۔ 8 جمعے تو گزر گئے کہ کشمیر کے لوگ جمعے کے دن
اللہ کے گھر حاضر نہیں ہو سکے اور دنیا دیکھتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ میں کراچی گیا، بہت بڑا جلسہ ہوا، میں کوئٹہ گیا، میں سرگودا گیا، میں پشاوریوں کے پاس گیا، میں اسلام آباد میں انڈین سفارت خانے پہ گیا، ہر جگہ میں نے قوم کے ساتھ مشورہ کیا۔ اور آج آپ شہداء کی وارث قوم ہے، آپ غیرت مند قوم ہے، آپ بہادر قوم ہے، آپ دلیر قوم ہے، آپ مجاہد قوم ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو میں تو یہی مشورہ دینے آیا ہوں کہ پھر آپ اور ہم نے مل کر خود ہی اپنے لیے راستہ بنانا ہے، خود ایک فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ہم میر جعفر اور میر صادق کی طرح ظلم اور جبر کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور زندگی کا آخری قطرہ اس راستے میں بہانا ہے۔ ہمیں یہ حکمران ڈراتے ہیں۔ اللہ اکبر سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد طریقنا طریقنا الجہاد والجہاد۔ میرے نوجوانوں نے LOC کراس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تورخم جا کر وزیر اعظم نے کہا کہ جو LOC کراس کرے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا۔ میں حیران ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ LOC بار بار کراس کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں نے اس دن بھی کہا کہ وزیر اعظم کو مفتی اعظم نہیں بننا چاہیے، لوگ آپ کا انتظار زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں 27 تاریخ کو خطاب کرنے والا ہوں، وہ لمحہ بھی گزر گیا۔ اب پوری قوم دیکھتی ہے کہ وزیر اعظم کا ایکشن کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کے ساتھ لائحہ عمل کیا ہے۔ اس لیے ہم تو ہر دن اسی انتظار میں ہے کہ اب ہماری حکومت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں صبح کے وقت بھی پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، شام کے وقت بھی پاک فوج کی آواز سننے کے لیے اپنی دیواروں سے کان لگا کر انتظار کرتی ہے۔ جناب عمران خان صاحب، جناب باجوہ صاحب، تقریر کے بعد لوگ اب روڈ میپ چاہتے ہیں کشمیر کے آزادی کے لیے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کشمیر کے مسئلے پر یو ٹرن لینے کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ آگے بڑھنا اور سری نگر کو دشمن کے چنگل سے آزاد کرنا۔ آپ کے آزاد کشمیر کے جھنڈے پر یہ جو 4 لکیریں ہیں، معلوم ہے یہ 4 لکیریں کیا ہے؟ یہ 4 لکیریں سفید لکیریں، یہ 4 دریاؤں کے نشانات ہیں۔ جو 4 دریا کشمیر سے نکلتے ہیں وہ جہلم ہے، وہ ستلج ہے، وہ راوی ہے، یہ 4 دریا ہیں۔ اگر یہ دریا انڈیا بند کرے تمہارا پنجاب ریگستان بنے گا، تمہیں ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ اس لیے پاکستان کی بقا کی جنگ 72 سالوں سے کشمیری لڑ رہے ہیں، اور اب یہ جنگ پاکستان نے لڑنا ہے۔ اس لیے کہ کشمیر کے پہاڑوں کا نہیں، یہ اسلام آباد کی تحفظ کا، یہ لاہور کی تحفظ کا، یہ کراچی، یہ سیالکوٹ، یہ مظفر آباد کی تحفظ کی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ہم نے خود لڑنا ہے۔ میرے گلگت کے بھائیوں، میں آپ سے اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ دیا قوم کی سطح پر تمام لوگوں کا اعتماد میں لے کر LOC کی طرف جانے کا، تو آپ یہ جو
راجہ بابر شہید کے وارث ہے، کرنل حسن کے وارث ہے. آپ ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ نماز کا وقت ہے، کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ اور کشمیر کی آزادی کے لیے زندگی کا آخری لمحہ میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان اور میری پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ایک مورچہ میں کھڑے ہیں، ایک مورچہ میں ہم نے جان دینا ہے، ایک مورچہ میں ہم نے لڑنا ہے اور مودی کو تاریخی شکست دینا ہے. اس وقت جو ہمارے سامنے سومنات ہے، غزنوی نے سومنات کو پاش پاش کیا تھا، ہم نے بھی تکبر کا سومنات، غرور کا سومنات، چالاکی کا سومنات، جھوٹ کا سومنات پاش پاش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. میرے دوستو، آخری بات وہ میرے کان میں کہا گیا کہ ہمارے مسائل پہ بات کرے. میں آپ کا مسئلہ جانتا ہوں، میں آپ کے مسئلے سے آگاہ ہوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں. میں جانتا ہوں کہ غریب کا مسئلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بے روزگار کا مسئلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ طالب علم کا مسئلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ مزدور کا مسئلہ کیا ہے. لیکن اس وقت بخدا گلگت کے لوگ بڑے مشکل میں ہیں اور یہاں ڈگری ہولڈر نوجوان بے روزگار. میں نے تاجر برادری کے صدر سے پوچھا کوئی ایک کارخانہ ہے؟ جی بی میں کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی صنعتی یونٹ نہیں ہے. جی بی کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کا شہرک ہے، لیکن یہ شہرک یہ تو خود بھوک سے مر رہا ہے، یہ تو خود بے روزگاری سے ہلاک ہو رہا ہے. میرے دوستو، یہاں چائے 1 کلو 900 روپے پہ ملتی ہے، اس لیے کہ حکومت خود ٹیکسز لگاتی ہے. چینی 80 روپے پر ملتی ہے. جناب والا، میں کل یہاں بازار میں کھڑا ہو گیا، پیاز کی قیمت میں نے پوچھی، جناب پیاز بھی 100 روپے. مجھے تو اس نے شاید مہمان سمجھ کر 80 روپے بتائے تھے. 80 روپے فی کلو. ٹماٹر 50 روپے سے زیادہ. تو خدا کے بندو، اچھا وہ جو شہد کا بوتل ہے، وہ جو چھوٹا ڈبہ ہے دودھ کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں اس غربت میں؟ یہی تو وجہ ہے. ایک بھی موٹا آدمی میں نے گلگت میں نہیں دیکھا، ایک بھی موٹا آدمی نہیں ہے. سارے دبلے پتلے، نوجوان بھی بزرگ بھی. اس لیے کہ یہاں زندگی بہت مشکل ہے. میں پاکستان کی حکومت سے کہوں گا، میں نے سینٹ میں بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. ایک بار مجھے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بتایا کہ ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ہے. میں نے سینٹ میں کہا شرم کرو، اسلام آباد کے سنگی مرمر کے قبرستان میں سونے والے بے ضمیر حکمرانوں، شرم کرو. آزاد کشمیر کی حکومت منتخب حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت منتخب حکومت. آپ کا وزیر اعلیٰ، کشمیر کا وزیر اعظم جب پیسے مانگنے کے لیے ایک 19 گریڈ کے سیکرٹری کے دفتر کا طواف کرتا ہے، بخدا مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ وسائل لے کر ان کے پاؤں میں رکھے. انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، 32,000 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد کر کے انہوں نے پاکستان کا حصہ بنایا ہے. یہ اہل گلگت کا احسان ہے، ورنہ آج بھی انڈیا کی چوکی بھی شام کے قریب ہوتا. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے آپ کی ایئرپورٹ کا مسئلہ میں تفصیل سے اس کو سمجھ گیا ہوں. عدالت نے فیصلہ کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح عدالتی فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا،
لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیبی کی حقوق کے لیے میں اسلام آباد کی حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی آواز بن کر، آپ کا ترجمان بن کر، اور آپ کی حقوق کا پاسبان بن کر میں لڑوں گا انشاءاللہ۔ ہم جھکنے والے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم دبنے والے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کی امتی ہے۔ موت آتی ہے ہم استقبال کرتے ہیں، ہم نے عزت کے ساتھ جینا ہے اور عزت کے ساتھ مرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایک لمحے کے لیے امیر جماعت کے خطاب کے بعد جماعت اسلامی گلگت بلتستان کی طرف سے میں محترم قاضی نثار احمد صاحب، محترم آغا رات حسین صاحب، اسماعیلی ریجنل کونسل، انجمن تاجران، عوامی ایکشن کمیٹی، پختون ویلفیئر، ضلعی انتظامیہ خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ، اور خاص کر اس پروگرام کو کوریج کرنے کے لیے تشریف لانے والے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آمد سے پروگرام کو چار چاند لگ گئے۔ میں اختتامی دعا کے لیے مولانا سمیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کے لیے اختتامی دعا فرمائیں۔ مولانا عبدالسمیع صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یا اللہ ہمارے قائدین کا یہاں آنا اور زندہ دلانے گلگت کا یہاں جمع ہونا، یا اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو بہترین اجر عطا فرما۔ الہ العالمین، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، خصوصاً کشمیر کے مظلوم مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کی یا اللہ مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہندوستان والوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ مودی اور موزی سرکار کو نیست و نابود فرما، ان کے عزائم کو ان کے اوپر لوٹا دے، ان کے ظلم سے، جبر سے، ستم سے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ اسلام والی حقیقی آزادی نصیب فرما۔ یمن اور شام کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ مصر اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے مسلمان بھائی سختیاں جیلیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کلمے والا نظام اس ملک میں نافذ اور غالب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس خطے کی حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آنے والے مسائل اور مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اٹھ مسلمان اٹھ، وقت یلغار ہے، عرض کشمیر کو خون تیرا درکار ہے۔ ہندو کفار نے تیرے قرآن کو روند ڈالا ہے، اٹھ وقت یلغار ہے۔ تیرے مجبور بہنوں کا بہتا لہو ڈھونڈتا پھر رہا ہے تجھے چار سو۔ مضطرب ماؤں کی بے قرار آنکھوں کو تیری دینی حمیت کی ہے جستجو۔
مالکم لا تقاتلون کی آیتیں مانگتی ہے تیرا گرم تازہ لہو، پھر پکارا تجھے تیرے قرآن نے، جاہدو جاہدو جاہدو